I have been serving as an executive director at Umair Sinha Foundation now. And just a little bit of background on Umair Sinha Foundation. It is our family-run, non-for-profit organization, which is named after my cousins Umair and Sana, who passed away from genetic conditions. And to honor their legacy, it is our mission to help other children facing problems with similar conditions, predominantly thalassemia and hemophilia, as you guys saw the video, which is one of the most common genetic disorders over here in Pakistan. And we try to provide very comprehensive treatment and management to these children. Other than that, our other focus is on awareness, spreading like more screening of people so that we know we can control the disease progress, and of course blood donation motivation and drives. Today, I believe on the occasion of Hemophilia Day, which is tomorrow actually, we would talk about hemophilia, what sort of a disease it is, but more prominently, I would like to talk about what you guys on an individual level can do to make a difference in the lives of these children, because it wasn't long ago when I was a student at Aga Khan University Hospital a couple of years back, and what I saw that my efforts made a difference on an individual level on the lives of these children. That really motivated me to further specialize and train in this field, right? So hemophilia basically kya hai? It's a genetic disorder. یہ زیادہ میلز میں ہوتا ہے بیکاز یہ ایکس لنک ڈسارڈر ہوتا ہے. آپ کے بلڈ کے بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں جس میں ریڈ بلڈ سیلز ہیں, وائٹ بلڈ سیلز ہیں, پلیٹلیٹس ہیں, پلازما ہیں. پلازما میں ایک اور کمپوننٹ ہے جس کو ہم فیکٹرز کہتے ہیں. فیکٹر 7 کا یہ کام ہے کہ آپ کے بلڈ کو کلاٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. کہ فار ایگزامپل اگر کسی کو انجری ہوتی ہے کوئی, تو وہ زیادہ بلیڈ نہ کرے اور اس کی بلیڈنگ رک جائے, تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے فیکٹر 7 کا ہونا وہاں پہ. ان مریضوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فیکٹر 7 نہیں ہوتا. فیکٹر 7 نہیں ہوتا تو یہ بلیڈ بہت زیادہ کرتے ہیں. جب بلیڈ زیادہ کرتے ہیں تو بہت ان سیویئر کیسز یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ انٹرنل آرگنز میں بھی بلیڈنگ ہو, انٹرنل آرگنز بھی ڈیمیج ہوں, مسلز میں, جوائنٹس میں اور بھی زیادہ بلیڈنگ ہو. اور اس کی مینجمنٹ ایک لائف لانگ مینجمنٹ ہے. اس میں زندگی بھر کی ایک جد و جہد ضرورت ہے کہ ریگولر آپ کو پلازما لگتا رہے, کرائیو پریسپیٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں, فیکٹر 7 ان کو لگتا رہے, اور اگر کبھی زیادہ بلیڈنگ ہو جائے تو بلڈ بھی انہیں لگایا جا سکے. تو یہ دو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور ڈیٹا کے مطابق ان بچوں کی, خاص طور پہ تھیلیسیمیا کے بچوں کی اور ایون ہیموفیلیا کے بچوں کی لائف ایکسپیکٹینسی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ریسنٹ ڈیٹا کے حساب سے ہماری پنجاب میں یہ بچے زیادہ سے زیادہ 18 سال تک کی عمر تک رہتے ہیں. سندھ میں یہ بچے کوئی 12 سے 15 سال کی عمر تک رہتے ہیں, اور 10 سال ان کا ایوریج لائف سپین ہے بلوچستان کے ایریا میں. تو سیکنڈلی, میں نے ہسپتال میں ڈیلی بہت مریض دیکھے ہیں جن بچوں نے ہسپتالوں میں زیادہ ٹائم گزارا ہے ایز کمپیئر ٹو گھر میں. ان کو اتنی ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے. جن بچوں کو بلڈ گروپس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے, اے بلڈ گروپ کیا ہوتا ہے, بی کیا ہوتا ہے, او کیا ہوتا ہے, پازیٹیو نیگیٹو سب کچھ پتہ ہے, اور کبھی وہ کسی میڈیکل اسکول یا کسی وہ اسکول بھی نہیں گئے, کچھ انہوں نے سیکھا بھی نہیں. تو اس میں آئی تھنک کہ میں ایک چھوٹا سا ایک ایکشن پلان لایا ہوں جس پہ ہم سب انڈیویجولی کام کر سکتے ہیں, اور وی کین ٹرائی ٹو میک اے ڈفرنس ان دا لائفز آف دیز چلڈرن, بیکاز آف کورس یو گائز آر ناٹ جسٹ اسٹوڈنٹس, یو آر فیوچر ڈیسیجن میکرز, future professionals, and influencers in your own circles and families. So I have 4 points that I believe everyone can work on them right now, and we can try to make a difference for these children, right? So number 1 would definitely be to advocate for premarital screening, and to get your premarital screening test done, because یہ آپ آئندہ ہونے والا ایک بچہ بچا سکتے ہیں جس کو ایک لائف لانگ ڈیزیز اور سفرنگ سے وہ گزرے. اور آف کورس اور بھی اس کے مسائل تو سارے ساتھ آتے ہیں, لیکن خود نمبر 1 ایک تو خود اسکرین کرنا شادی سے پہلے, دوسرا باقی اپنے سرکلز میں یہ بات پہنچانا کہ اسکریننگ کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک 5 منٹ کا ٹیسٹ جو ایک صرف بلڈ ٹیسٹ ہوگا وہ کتنا بڑا ڈفرینس معاشرے میں پیدا کر سکتا ہے اور انڈیویجولی ایک بندے کی زندگی میں کر سکتا ہے. دوسری چیز
یہ ہے کہ ایک تو خود بلڈ ڈونیٹ کرنا اور دوسرا بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز آرگنائز کرنا. ہم IOBM میں بھی پرابلی ہم نے عمیر ثنا نے پہلے بھی ایک بلڈ ڈونیشن ڈرائیو کی ہے, لیکن آپ لوگ اپنے فرینڈس کے ساتھ انڈیویجول لیول پہ اپنے فیملیز کے ساتھ موٹیویٹ کر سکتے ہیں, بیکاز جس طرح میں نے بتایا ان بچوں کی زندگی بلڈ پہ ڈپینڈنٹ ہے, بالکل ڈپینڈنٹ ہے, اور ان کو کچھ اور چیزوں کی پرابلی شاید ضرورت نہیں ہو, ان لوگوں کو شاید پرابلی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہو, لیکن بلڈ اگر آپ ڈونیٹ کریں گے, اور سب سے ہیلدی بلڈ کس کا ہوتا ہے, یونیورسٹی کے بچوں کا ہوتا ہے, اور تاکہ ان بچوں کو ٹائم پہ بلڈ مل سکے. تھرڈ چیز آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے از, جس طرح سوشل میڈیا کا ٹائم ہے اور عمر بھائی نے بھی ذکر کیا تھا ابھی, کہ اویئرنیس کیمپینز ہم کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کا ہم استعمال کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ آئی بلیو آپ لوگوں کی ضرورت بہت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز یہ میسج ہم آگے کتنے لوگوں تک کہاں تک پہنچا سکتے ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بات پہنچے, بیکاز آئی بلیو کہ آج سے 10 سال پہلے پرابلی تھیلیسیمیا کے بارے میں اتنے لوگوں کو نہیں معلوم تھا جتنا آج لوگوں کو معلوم ہے. ایٹ لیسٹ اتنا تو پتہ ہے کہ ایک بلڈ ڈس آرڈر ہے, اینڈ آئی بلیو کہ عمیر ثنا کا ایک مین جو انیشیٹو تھا, مین جو ان کی جو ہماری کوشش تھی وہ اسی کے لیے تھی کہ تھیلیسیمیا میں اویئرنیس تو ایٹ لیسٹ ہم پیدا کریں. لاسٹلی آئی وڈ بلیو کہ یہ ہے کہ والنٹیئر ایٹ centers like Umair Sana Foundation and many more other centers, and you can use your expertise and use your experiences to help us along, because like I said thalassemia جو ہمارے پاس registered patients موجود ہیں وہ تو ہیں تو 1 لاکھ کے قریب تقریباً, لیکن ریئل لائف میں جو ہم ڈے ٹو ڈے ہاسپٹلس میں دیکھتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کی کوئی ایک بیسک رجسٹری ایگزسٹ نہیں کرتی, تو کوئی ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا, کوئی ایسی چیز ڈیولپ کرنا جس سے ہم زیادہ سے زیادہ پیشنٹس ایٹ لیسٹ رجسٹرڈ اپنے پاس کر پائیں. So lastly I would say کہ you don't just have to be a doctor to save life, you have to be aware, responsible and willing to act, and I believe کہ the future of healthcare do not depend on hospitals, it's probably in rooms like this. اس کے علاوہ میں یہی کہوں گا کہ ہماری نیشنل تھیلیسیمیا کانفرنس انشاءاللہ 6 مئی کو منعقد کی جا رہی ہے PC ہوٹل میں, اور انشاءاللہ یہ سب سے بڑی نیشنل تھیلیسیمیا کانفرنس ہوگی. تو اس کے لیے آئی وڈ ریکویسٹ IOBM اگر ہمارے اکیڈمک پارٹنر بن جائے تو ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوگی, اور ہم آگے بھی بہت انشاءاللہ یہ جد و جہد لے کے آگے کام کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.